مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد پچھلے ہفتے میں ایک حدیث سنائی گئی تھی جس کا مضمون یہ تھا کہ جو شخص 3 بہنوں یا 3 بیٹیوں یا 3 بہنوں کی پرورش کرے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرے تو وہ اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے لڑکیوں کی پرورش کے اوپر یہ خاص انعام کا وعدہ فرمایا ہے۔ لڑکوں کی پرورش پر یہ الفاظ نہیں آئے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ لڑکے جو ہیں وہ ذرا سمجھدار ہو جائیں تو اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے خود کسب معاش کر سکتے ہیں، خود کما سکتے ہیں، اپنی روزی کا بندوبست اپنے دست و بازو سے کر سکتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے عورت کو ایسا بنایا ہے کہ اس کو گھر کے لیے، کہ گھر کے انتظام کے لیے اللہ تعالی نے پیدا کیا۔ لہٰذا جب تک اس کی شادی نہ ہو تو اس کی تمام معاشی ضروریات کی کفالت باپ کے ذمے ہے، اور جب شادی ہو جائے تو اس کی ساری معاشی ضروریات کی کفالت شوہر کے ذمے ہے۔ اس کے ذمے یہ فریضہ عائد کیا گیا ہے کہ وہ گھر کا انتظام کرے، گھر کی دیکھ بھال کرے، اور گھر کے انتظام میں جو بچے ہیں ان کی تربیت صحیح کرے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس واسطے ان لڑکیوں کی پرورش کے اوپر اتنا عظیم ثواب کا وعدہ فرمایا گیا، اور یہ کہا گیا کہ ایسا نہ ہو کہ تم لڑکیوں کے پیدا ہونے پر رنجیدہ ہو۔ تو قرآن شریف میں اس کے اوپر بہت سخت وعید آئی ہے کہ کوئی شخص لڑکی کے پیدا ہونے پر رنجیدہ ہو کہ صاحب لڑکی کیوں ہوئی اور لڑکا کیوں نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ یہ پچھلے ہفتے میں یہ بیان آ چکا ہے۔ اسی میں تھوڑا سا اضافہ یہ ہے کہ جس طرح لڑکیوں کی پرورش کو جو پر خاص فضیلت بیان فرمائی گئی، بہنوں کی پرورش پر بھی، کہ اگر فرض کرو کہ باپ کا انتقال ہو گیا اور لڑکیاں غیر شادی شدہ ہیں، بھائی ان کی پرورش کرے اور ان کی دیکھ بھال کرے تو اس پر بھی بین ہی یہی ثواب عائد کرنے کا وعدہ کیا گیا حدیث میں۔ اسی سلسلے میں یہ بھی عرض ہے کہ جس طرح اپنی نسبی بیٹی کے ساتھ حسن سلوک یہ باعث اجر و ثواب ہے، اتنا ہی بلکہ اس سے زیادہ شاید جو گھر میں آنے والی بہو ہے اس کے ساتھ حسن سلوک بھی، اس کا بھی بڑا اجر و ثواب ہے۔ بلکہ اس لحاظ سے شاید اس کا اجر و ثواب زیادہ ہو کہ جو بیٹی ہے وہ تو اپنا خون ہے، اپنی بیٹی ہے، اپنا خون ہے، خود انسان کی طبیعت کا تقاضا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، طبی طور پر اس سے محبت زیادہ ہوتی ہے، اپنے جگر کا ٹکڑا اس کو سمجھتا ہے، تو اس واسطے اس کے ساتھ اس نے سلوک کرے تو وہ تو ایک طبی محبت کا تقاضا ہے۔ لیکن جو لڑکی بہو بن کر دوسرے گھر سے آئی تو اس کے ساتھ وہ خون کا رشتہ تو ہے نہیں، اور اس درجے کی محبت، چونکہ بہرحال انسان ہے، اس کی فطرت یہ ہے کہ درجہ درجہ آنچ ہوتی ہے، تو اس واسطے وہ محبت تو نہ ہو پائے گی جو اپنی صلبی اولاد کے ساتھ ہوتی ہے۔
لیکن اگر اس کے ساتھ معاملہ بیٹی جیسا ہی کرے اور اس کے ساتھ اسے سلوک ویسا ہی کرے تو انشاءاللہ اس کا اجر و ثواب امید یہ ہے کہ اس سے بھی زیادہ. وہاں تو کہا جا سکتا ہے کہ وہی اپنی محبت کے تقاضے سے کر رہا ہے، لیکن یہاں تو اس کا کرنے کا سبب سوائے اللہ جل جلالہ کی رضامندی اور خوشنودی کے کچھ اور نہیں. اس واسطے اس کے اوپر اجر و ثواب اور زیادہ ہے انشاءاللہ. یہ اس لیے کر دیا کہ ہمارے معاشرے میں یہ مسئلہ جو ہے ایک بہت بڑا فتنوں کا سبب بنتا ہے. ساس بہو کے جھگڑے اور نند بھاون کے جھگڑے، ان کی وجہ سے معاشرے کے اندر بڑے فساد رونما ہوتے ہیں. اگر نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرے آدمی تو حقیقت یہ ہے کہ سارے فتنے مٹ جائیں. اور وہ تعلیم کیا ہے؟ ایک تعلیم ہے. وہ اگر ہم لوگ اپنا لیں اپنی زندگی میں تو یعنی کتنے فتنوں کا سدباب ہو جائے. وہ کیا ہے؟ تعلیم یہ ہے کہ دوسرے کے لیے بھی وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرو، اور دوسرے کے لیے بھی وہی اسی بات کو برا سمجھو جس کو اپنے لیے برا سمجھو. یہ سمجھو کہ میں اگر اس کی جگہ ہوتا یا ہوتی تو مجھے یہ بات آیا پسند آتی یا ناگوار ہوتی. اگر ناگوار ہوتی تو میں وہ بات اس کے ساتھ نہ کروں، وہ کام اس کے ساتھ نہ کروں، وہ بات اس سے نہ کہوں. تو اگر اس تعلیم پر عمل ہم لوگ کر لیں اور یہ پلے باندھ لیں، جب بھی کسی کے ساتھ معاملہ کرنے کی نوبت آئے کہ میں اس کی جگہ ہوتا اور یہ میرے ساتھ ایسا سلوک کرتا تو مجھے کیا، میرا رد عمل کیا ہوتا؟ میں خوش ہوتا اس سے یا ناراض ہوتا؟ مجھے اس سے راحت پہنچتی یا تکلیف پہنچتی؟ یہ ایک مرتبہ ذرا سا سوچ لو اور سوچ کر پھر اس کے مطابق عمل کرو. ہمارے معاشرے کی بہت بڑی خرابی یہ ہے کہ ہم نے دوہرے پیمانے وضع کر رکھے ہیں. اپنے لیے پیمانہ اور ہے اور دوسروں کے لیے اور ہے. جب میں اپنے لیے چاہوں گا کوئی بات تو یہ چاہوں گا کہ ساری دنیا میرے ساتھ صحیح برتاؤ کرے، اور اگر ذرا کسی سے غلطی ہو جائے تو میں اس سے ناراض ہو جاؤں گا اور اس سے روٹھ جاؤں گا، غصہ کروں گا. اور دوسرے کے ساتھ جب میرا معاملہ پیش آتا ہے تو وہاں پر میرا انداز یہ نہیں ہوتا. دوہرے پیمانے ہم نے وضع کر رکھے ہیں، اپنے لیے اور دوسروں کے لیے اور. حضور نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ ایک ہی معیار سے، ایک ہی پیمانے سے ناپو، جانچو اپنا معاملہ بھی اور دوسرے کا معاملہ بھی. تو یہ جو ہمارے معاشرے میں ساس بہو کے جو جھگڑے ہوتے ہیں ان کی وجہ بھی در حقیقت یہ ہے کہ ہم نے یہ تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فراموش کر دی اور یہ بات بھول گئے کہ کسی کے ساتھ اسے سلوک کا کیا اجر و ثواب ہے اور بد سلوکی کا کیا گناہ ہے. ابھی کچھ عرصہ کوئی مہینہ ڈیڑھ مہینہ ہوا تو ایک لڑکی کا میرے پاس خط آیا کہ آپ بہت سارے مسائل کے اوپر گفتگو کرتے رہتے ہیں لیکن کبھی ہماری دکھ بھری داستان جو ہے اس کے اوپر بھی گفتگو کر لیا کریں. اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کے اندر بڑے لاڈ پیار سے پالے گئے، ماں باپ نے بڑی محبت سے شفقت سے پالا پوسا، ہماری ہر بات کا خیال رکھا، ہمارے نخرے اٹھائے، اور پھر ہماری شادی ہو گئی. شادی میں ہو کر جس گھر میں آئے تو وہاں گھر میں آنے کے بعد ہماری حیثیت جو ہے وہ ایک ایسی خادمہ کی ہے کہ جو سارے تمام گھر کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے. اور جو خادمائیں دوسری خادمائیں ہوتی ہیں ان کو تو تنخواہ بھی مل جاتی ہے اور ہم مفت کی خادمائیں ہیں، تو سارے گھر کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر، محنت بھی ہمارے اوپر، اور کبھی کوئی تعریف کا، ہمت افزائی کا کلمہ ہماری قسمت میں نہیں. اگر ذرا کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے اوپر چیخ پکار ہے، ناراضگی ہے، ڈانٹ ڈپٹ ہے، اور اگر کوئی ٹھیک کام کر لیں تو اس کے اوپر کبھی کوئی حوصلہ افزائی نہیں. تو ہماری حیثیت ایک خادمہ کی ہے، اور ساس ہو یا سسر ہو یا دیور ہو یا
جیٹھ ہو، وہ سب ہمارے ساتھ معاملہ یہ کرتے ہیں کہ جیسے خادمہ وہ اٹھا لائے ہیں، خادمہ کیا بلکہ کوئی کنیز اور باندھی، کیونکہ تنخواہ بھی کوئی نہیں. تو کبھی ہماری دکھ بری داستان کے اوپر بھی غور کا بیان بھی کر دیا کریں. یہ بیچاری نے لکھا تھا خط میں. تو واقعہ یہ ہے کہ بہت سے خاندانوں میں یہ صورتحال ہے اور وہ نہیں سوچتے کہ کتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں، کتنے بڑے جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں. اگر اس کے ساتھ وہی معاملہ کریں جو اپنی بیٹی کے ساتھ چاہتے ہیں، اپنی بیٹی کہیں گھر میں دوسرے کے گھر میں جائے اور اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے، بتاؤ تمہارے دل پر کیا گزرے. وہ بھی آخر کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی آخر کسی جگر کا ٹکڑا ہے. اس کی تکلیف اور اس کے دکھ سے بھی اس کے والدین کو کیا رنج پہنچتا ہوگا. تو اگر یہ بات سوچ لے صرف انسان کہ یہ بھی کسی گھر کی بیٹی ہے، میں اس کو اب میرے گھر میں ہے تو میں اس کے ساتھ اپنی بیٹی جیسا سلوک کروں، تو سارے جھگڑے ختم ہوں. لیکن معاملہ یہ چونکہ نہیں سوچتے تو اس کی وجہ سے گھر کے گھر برباد ہو رہے ہیں. اور صرف یہ معاملہ دنیا کا معاملہ نہیں ہے، آخرت میں گردن پکڑی جائے گی کہ تم نے ایک ایسے شخص کے اوپر ایسا بوجھ ڈالا جو شرعاً اس کے ذمہ واجب نہیں تھا، اور بوجھ ڈالا اس کے اوپر، اس کے ساتھ زیادتی کی، تو اس کی پکڑ آخرت میں بھی ہوگی. بعض جگہ اس کے برعکس ہوتا ہے کہ اچھا خاصے ساس سسر بیچارے ٹھیک ٹھاک ہیں اور بااخلاق ہیں، اس کے ساتھ خیال بھی کرتے ہیں، لیکن بہو کا طرز عمل ایسا ہوتا ہے کہ وہ گویا حاکم بن کر اور ان کو اپنا غلام بنانے کی فکر کرتی ہے. اعوذ باللہ العلی. تو وہ اس کو یہ خیال نہیں آتا کہ آخر یہ بھی میرے ماں باپ، میرے شوہر کے ماں باپ ہیں، تو میرے شوہر کے ماں باپ بھی در حقیقت میرے ماں باپ کے حکم میں ہیں، لہذا ان کے ساتھ وہ سلوک وہ کرنا چاہیے کہ جو اپنے ماں باپ کے ساتھ چاہتی ہوں. یہ ساری اگر وہ یہ سوچے کہ اگر میرے ماں باپ کے ساتھ میری بھاوج یہ معاملہ کرے تو میں اس کو کیا سمجھوں گی، اچھا سمجھوں گی کہ یہ برا سمجھوں گی. لیکن یہی بات ہے جو سوچنا بھول گئے ہم لوگ. ہمارے ساتھ ہوتا تو کیا ہوتا اور دوسرا ہمارے ساتھ کر رہا ہے تو کیا ہے. یہ فرق چھوڑ کر دوہرے پیمانے وضع کر لیے گئے. اس کے نتیجے میں معاشرہ جو ہے وہ تباہی کا شکار. حضور نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر کہ ایک تعلیم یہ تنہا ایسی ہے کہ احب لغیرک ما تحب لنفسک، دوسرے کے لیے بھی وہی بات پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرو، اور دوسرے کے لیے بھی وہ ناپسند کرو جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو. یہ تعلیم اگر ہم اپنا لیں تو نہ جانے کتنے فتنوں کا سدباب ہو جائے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک تعلیم ایسی دے دی ہے کہ جو ساری معاشرتی خرابیوں کو سدباب کر دیتی. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں صحیح فکر، صحیح سوچ اور سلامت فکر عطا فرمائے، اپنے رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ساری خرابیاں اصل میں دین کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے اور دین کے اوپر عمل نہ کرنے کا نتیجہ ہے. یہ بھول گئے کہ ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. یہ بھول گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایک ایک عمل کا جواب دینا ہے. ایک ایک عمل کا نہیں، ایک ایک قول کا بھی. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. جو جملہ زبان سے نکل رہا ہے، جو فقرہ زبان سے نکل رہا ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور جواب دہی کرنی ہوگی کہ یہ جملہ تم نے جو بولا تھا اس کے اندر جو غلطی تھی وہ اس کا جواب دو کہ کیوں کہا تھا یہ غلط بات. یہ اللہ تعالیٰ فکر ہمارے اندر پیدا فرما دے اپنی رحمت سے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں. یہ آگے ایک حدیث ہے. حضرت مقدام ابن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا. فرمایا کہ ما اطعمت نفسك فهو لك صدقہ، وما اطعمت ولدك فهو لك صدقہ، وما اطعمت زوجك فهو لك صدقہ، وما اطعمت خادمك فهو لك صدقہ. عجیب اچھا فرمایا کہ جو کچھ تم اپنے آپ کو کھلاؤ، اپنے نفس کو، اپنے آپ کو کھلاؤ،
وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے لیے صدقے کا حکم رکھتا ہے. اور جو کچھ تم اپنی اولاد کو کھلاؤ تو وہ بھی تمہارے لیے صدقے کا حکم رکھتا ہے. اور جو کچھ تم اپنی بیوی کو کھلاؤ وہ بھی تمہارے لیے صدقے کا حکم رکھتا ہے. اور جو کچھ تم اپنے نوکر کو کھلاؤ وہ بھی تمہارے لیے صدقے کا حکم رکھتا ہے. یعنی یہ وہ سارے کام ہیں جو انسان اپنی ذاتی ضرورت کے تحت انجام دے رہا ہے. لیکن اللہ جل جلالہ کی رحمت دیکھیے کہ ان سب کاموں پر اللہ تعالیٰ صدقے کا ثواب عطا فرما رہے ہیں. پہلی چیز جو فرمائی کہ جو کچھ اپنے آپ کو کھلاؤ. کھا تو رہا ہے آدمی اپنی بھوک کی ضرورت سے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں چل تیرے لیے یہ بھی ثواب, یہ بھی تیرے لیے صدقہ لکھ دیا. کیوں؟ بات وہی ہے جو بار بار عرض کر چکا ہوں کہ دین نام ہے زاویہ نگاہ کی تبدیلی. یہی کھانا تم اس غرض سے کھاؤ کہ اپنے لذت پوری کرنی ہے اور بس, اور کچھ مقصد نہیں, تو اس نیت سے کھاؤ گے تو ٹھیک ہے, جائز تو ہے, لیکن کوئی اجر و ثواب نہیں. لیکن اگر یہی کھانا اس نیت سے کھاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اس نفس کا بھی مجھ پر کچھ حق رکھا ہے, میری جان جو ہے نا یہ میری اپنی ملکیت نہیں ہے. ہم لوگ, آپ لوگ اس کو اپنی ملکیت سمجھتے ہیں, یہ جان میری ہے, یہ جسم میرا ہے, اس واسطے سارا معاملہ اپنی ملکیت جیسا کرتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ حق شناس نگاہ عطا فرمائے تو یہ جان بھی میری نہیں, یہ جسم بھی میرا نہیں, یہ ہاتھ بھی میرے نہیں, یہ پاؤں بھی میرے نہیں, یہ آنکھ بھی میری نہیں, یہ کان بھی میرے نہیں, یہ سب کسی کی عطا ہے اور ان کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں عطا فرما رکھی ہے. ان کی دی ہوئی نعمت ہے. تو جب ان کی دی ہوئی نعمت ہے تو جس طرح اور چیزوں کے حقوق ہیں ان کی دی ہوئی اس نعمت کے بھی حق ہے. اور وہ حق یہ ہے کہ اس کو اس کے مطابق, اس کے ضرورت کے مطابق اس کو غذا بھی دی جائے. کوئی مشین تم کہیں سے لے کے آؤ, کوئی مشین, کوئی گاڑی, کوئی موٹر سائیکل, کوئی گاڑی کسی کی مستعار تمہیں دے دی کسی نے استعمال کرنے کے لیے, مہینہ بعد, 1.5 مہینہ, 2 مہینہ, تو جب اپنے استعمال کر رہے ہو تو اس کا پیٹرول بھی ڈالو گے کہ نہیں, اس کی سروس بھی کراؤ گے کہ نہیں, کہ جب تم کسی سے لے کر آئے ہو تو اس کا حق یہ ہے کہ اس میں پیٹرول بھی ڈالو جب ضرورت پیش آئے تو, اور جب اس کو ضرورت ہو تو سروس بھی اس کی کرو, کیونکہ یہ چیز تمہیں کسی نے مستعار دی ہے تو اس کا حق ہے کہ اس کو اس کے مطابق اس کو غذا پہنچاؤ. تو یہ جان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کو جو عطا فرمائی ہے یہ ہماری ملکیت نہیں, اللہ جل جلالہ کی عطا ہے. ان کی طرف سے ہمیں عاریت اور امانت کے طور پر ملی. لہذا اب اس جان کی حفاظت اور بروقت اس کو غذا پہنچانا بھی ہمارا فریضہ ہے. اور اسی بات کو تعبیر فرمایا نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں کہ ان لنفسک علیک حقا, کہ تمہاری جان کا بھی تم پر کچھ حق ہے. یہی وجہ ہے کہ خودکشی کرنا جائز نہیں, حرام. ایسا ہی حرام ہے جیسے دوسرے کو قتل کرنا حرام ہے, ایسے ہی اپنے آپ کو قتل کرنا بھی حرام ہے. اس واسطے کہ یہ جان تمہاری ہے ہی نہیں. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق, اپنی جان بوجھ کر اس جان کو ہلاکت میں ڈالنا جائز نہیں. لا تلقوا بأيديكم الى التهلكة, یہاں تک کہہ دیا کہ اگر کوئی شخص تمہارے گردن پر پستول رکھ دے اور کہے کہ فلاں گناہ کرو, اور وہ گناہ کا تعلق ہے حقوق اللہ سے, حقوق العباد کی بات دوسری ہے, حقوق اللہ سے تعلق ہے. کہے مثلا کہ شراب پیو, العیاذ باللہ, گردن پر شراب تلوار رکھ کر یا پستول رکھ کر, تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس وقت میں اس گناہ کا کر لینا واجب ہے. اگر یہ خیال ہو کہ میں اگر یہ گناہ کر لوں گا تو جان میری بچ جائے گی, اور اگر نہیں کروں گا تو مجھے یقینی طور پر یہ آدمی مار دے گا, تو اس صورت میں گناہ کر لینا کیا ہے, واجب. اگر آدمی اس وقت یہ کہے کہ صاحب یہ تو گناہ ہے میں نہیں کرتا, اور اس کی وجہ سے اس کی جان چلی جائے تو گناہ ہوگا.
یہ ہے حکم شریعت کا. کیوں؟ اس واسطے کہ جان جو تمہیں دی گئی ہے یہ تمہاری نہیں ہے کہ تم فیصلہ کر لو کہ جب چاہو اس کو ختم کر دو. یہ کسی اور کی عطا ہے، اسی کا فیصلہ ہے کہ کب تک یہ زندہ رہے گی اور کب اس کو موت آئے گی. تم فیصلہ نہیں کر سکتے. اللہ جل جلالہ کا فیصلہ ہے، وہی معتبر ہے. اس واسطے نفس کہا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا کہ دن بھر روزے رکھتے رہتے ہیں، یعنی ساری عمر روزہ رکھتے ہیں، کوئی دن روزے کے بغیر چھوڑتے نہیں، اور ساری رات عبادت کرتے ہیں، سوتے نہیں. تو حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر فرمایا کہ کیا تم نے مجھے نہیں دیکھا کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور روزہ افطار بھی کرتا ہوں، میں رات کو عبادت بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں. ان لنفسک علیک حقا، تمہاری جان کا تم پر حق ہے. ان لعینک علیک حقا، تمہاری آنکھ کا تم پر حق ہے. وان لزوجک علیک حقا، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے. تو یہ سب حقوق کو پامال کر کے تم ایک طرف چل پڑے تو یہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب نہیں. اسی واسطے یہ صوم دہر جس کو کہتے ہیں، یعنی مسلسل روزے رکھنا بغیر افطار کیے ہوئے، اس کو فقہاء کرام نے منع کیا کہ ایسا کرنا مکروہ ہے، جائز نہیں. اس واسطے کہ یہ نفس کے حق کے خلاف. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے جان کا حق رکھا ہے. لہذا اگر آدمی اس نیت سے کھائے کہ میری جان کا حق ہے تو اس حق کو ادا کرنے کے لیے اس کو غذا دے رہا ہوں. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جو تم جان کو غذا دو گے وہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے. جیسے فقیر کو کھلانا صدقہ ہے اور اس پر اجر ملتا ہے، ایسا ہی اس جان کو کھلانے میں بھی صدقہ ہے اور اجر ملے گا انشاءاللہ. غریبی تو دیکھو اس مالک کی کہ اپنی جان کو کھلانے میں بھی صدقہ کا ثواب دے دیا. لیکن یہ اسی وقت ہے جب آدمی اپنے نفس کا حق سمجھ کر کرے گا، اللہ تعالیٰ کی حکم کی اطاعت میں کرے گا، نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں کرے گا تو صدقہ ہوگا. اور جب ان کی سنت کی اتباع میں کرے گا تو پھر کبھی بھی حد سے تجاوز نہیں کرے گا، حد سے تجاوز نہیں کرے گا. کیونکہ اس لیے کھلا رہا ہے کہ اس کا حق ہے. تو بھائی جب حق ہے تو اس حق کا تقاضا یہ ہے کہ اتنا ہی کھلائے جتنی ضرورت ہے، اتنا ہی کھلائے گا تو حق ادا ہوگا. اور زیادہ کھلا دیا تو گاڑی بھی اوور فلو ہو جاتی ہے، اوپر سے زیادہ کھلا دیا تو بجائے فائدہ پہنچنے کے اور الٹا نقصان ہو جائے گا. تو اس واسطے جب نفس کا حق سمجھ کے کھلائے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر کھلائے گا تو سنت کے مطابق ہی کھلائے گا کہ اتنا کھلائے کہ جتنا واقعتاً اس جان کو ضرورت ہے، اور اتنا اس کو اٹاؤنٹ بھر دیا کہ سانس لینے کی بھی گنجائش نہ رہی تو یہ اس کے نفس کے ساتھ ظلم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی ہے. تو اتنا ہی کھلاؤ جتنی کی حاجت ہے، اور اس کی مقدار بتا دی، مقدار یہ بتا دی کہ اس وقت تک کھلاؤ اس کو جب تک اس کے دل میں کشمکش پیدا نہ ہو کہ اور کھاؤں یا نہ کھاؤں. کھانا کھاتے وقت ہر آدمی کے ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ اس میں دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اور کھاؤں کہ نہ کھاؤں. تو ہمارے حضرت والا فرماتے ہیں حضرت حکیم الامت صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب وہ مرحلہ آ جائے کہ دل میں کشمکش پیدا ہونے لگے وہ اسے چھوڑ دو. اب یہ وقت آ گیا چھوڑنے کا. اب اور کھلاؤ گے تو وہ سنت کے بھی خلاف ہوگا اور تمہاری صحت کے بھی خلاف ہوگا. حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے. ایک نصرانی طبیب تھا حضور کے زمانے میں، عیسائی تھا اور طبیب تھا، حارث ابن کلدہ. تو اس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا تو وہ پوچھتا ہوا آیا کہ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں انہوں نے کوئی طب پڑھی ہے کیا؟ اور اس نے کہا کہ یہ فقرہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ارشاد فرما دیا کہ ساری ہماری طب جو ہے اس کا خلاصہ ہے اس کے اندر. وہ فقرہ کیا ہے؟ کیا فرمایا؟ المعدۃ بیت الداء. معدہ جو ہے انسان کا
یہ بیماریوں کا گھر ہے. میدا بیماریوں کا گھر ہے. اور میدا بیماریوں کا گھر ہونے کا معنی یہ ہے کہ جتنا اس میدے کو غلط استعمال کیا جائے گا اور اس کو بھرا جائے گا اناپ شناپ چیزوں سے تو اتنے ہی بیماریاں کھڑی ہوں. تو دو تین جملے اور بھی ہیں حدیث کے اسی حدیث کے اندر. تو حارث ابن کلدہ کہتا ہے کہ ہماری ساری طب کا خلاصہ سمیٹ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ. تو یہ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ ما شبع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس طرح پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا کہ معدے میں گنجائش باقی نہ رہی ہو. تھوڑا سا چھوڑ کر کھاتے تھے اور اس کی جو حد ہے وہ بیان فرما دی حضرت حکیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسے وقت میں چھوڑ دو جب کشمکش پیدا ہو. کیونکہ اب جو کھا رہا ہے نا وہ اب حق کے نفس ادا کرنے کے لیے نہیں کھا رہا بلکہ زبان کے چٹخارے کے لیے کھا رہا ہے. اور زبان کے چٹخارے کے لیے کھا رہا ہے اور اب نفس کا حق نہیں ادا ہو رہا اور نفس پر ظلم ہو رہا ہے کہ یہی کھانا پھر بالآخر اس نفس کے لیے بیماریوں کا سبب بنے گا. تو اس واسطے منع ہو گیا. تو جو شخص حق کے نفس ادا کرنے کے لیے کھائے گا وہ کبھی حد سے تجاوز نہیں کرے گا. اور جب حد سے تجاوز نہیں کرے گا تو فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ بھی صدقہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آگے فرمایا کہ ماں اطعمت ولدک فہو لک صدقہ، اپنی اولاد کو جو کھلاؤ تو وہ بھی تمہارے لیے صدقے کے حکم میں. یہاں بھی وہی بات ہے کہ اولاد کو کھلاؤ اس نیت سے کھلاؤ کہ یہ ان کے حقوق اللہ جل جلالہ نے مجھ سے وابستہ کیے اور ان کی کفالت میرے ذمے اللہ تعالیٰ نے عائد فرمائی ہے. اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو میرے لیے ایک باعث اجر و ثواب عمل بتایا ہے، لہذا ان کو جو کچھ کھلاؤ گے وہ بھی تمہارے لیے صدقے کے حکم میں لکھا جائے گا. حالانکہ اولاد کو کھلانا ہر ایک انسان کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے، خواہش بھی ہوتی ہے. ماں باپ کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ بیٹے کے کھانے سے، اولاد کے کھانے سے ان کو وہی لذت اور وہی راحت ملتی ہے جو خود کھانے سے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ملتی ہے. تو لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اس نقطہ نظر سے کھلاؤ گے تو انشاءاللہ وہ بھی تمہارے لیے صدقے کا حکم ہوگا. اور کھلانے کے اندر یاد رکھو، کھلانے میں صرف کھانا کھلانا مقصود نہیں ہے، بلکہ جتنی بھی ان کی ضروریات ہیں، لباس پہنانا، ان کی اور ضروریات پوری کرنا، وہ سب اسی میں داخل ہے جتنی ضروریات. لہذا اگر کوئی شخص اولاد کو خوش کرنے کے لیے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے کچھ خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بھی صدقہ ہے. تیسرا یہ کہ جو تم اپنی وہ تمہارے لیے صدقہ ہے. بیوی کی بھی کفالت اللہ تعالیٰ نے شوہر کے ذمہ عائد کی ہے، اس کا نفقہ اس کے ذمہ ہے. اس نقطہ نظر سے اگر کھلائے اور یہ سوچ کر کھلائے کہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہے. خیارکم للنساء، سب سے بہتر تم میں وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ہوں. تو اس نقطہ نظر سے اگر حسن سلوک کرے گا تو اتباع سنت کے ثواب میں داخل ہو کر وہ سب عمل اس کے لیے صدقہ بنے گا انشاءاللہ. لا الہ الا اللہ. تو ماں اطعمت زوجک فہو لک صدقہ. اور یہ الفاظ آپ نے اور بھی متعدد احادیث میں ارشاد فرمائے کہ جو لقمہ تم اپنی بیوی کے منہ کی طرف لے جاتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ہم پر 3 مہینے ایسے گزر جاتے تھے کہ ہمارے گھروں میں آگ نہیں جلتی تھی. 3 مہینے 3 مہینے کے چاند مسلسل دیکھ لیے اور گھر میں آگ نہیں جلی. تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ پھر آپ کا گزارا کائے پر ہوتا تھا؟ تو جواب میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الاسودان التمر والماء، 2 ہی چیزیں تھیں جن پر گزارا ہوتا تھا. ایک کھجور تھی اور ایک پانی تھا. جب بھوک لگی کھجور کھا لی اور پانی پی لیا. 3 مہینے کس طرح گزارے. اس قسم کی حدیثوں کو دیکھنے کے بعد بعض لوگوں کے دل میں یہ شبہ پیدا ہوتا ہے
بھائی ازواج مطہرات تو اس طرح زندگی گزار رہی تھی، تو ان کا نفقہ اور یہ کہاں سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں دیا؟ تو خوب سمجھ لیجیے، حدیثی میں یہ بات آئی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری ازواج مطہرات کا سال بھر کا نفقہ راشن سال کے شروع میں ہر ایک کو دے دیتے تھے، سال بھر کا اکٹھا سب کو عطا فرما دیتے تھے۔ اب وہ ازواج مطہرات بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات تھے، سال بھر کا دے تو دیا، حضور نے اپنا جو فریضہ تھا وہ ادا فرما دیا، لیکن وہ ازواج بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تھی، ان کے پاس آتا سال بھر کا نفقہ، تو وہ اپنا صدقہ خیرات کرتی رہتی تھی، صدقہ خیرات کرتی رہتی تھی، اور صدقہ خیرات کے نتیجے میں وہ ختم ہو جاتا تھا، تو اس کے بعد پھر اپنا کھجور وجور پہ گزارا کر لیتی تھی، یہ سوچ کر کہ بھائی کھجور سے بھی کم از کم نفس کا حق تو ادا ہو ہی جائے گا کہ بھوک مٹ جائے گی، تو اس واسطے بس وہ رکھ لیا اور باقی جو ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خیرات کر دیا، اس وجہ سے ہو رہا تھا۔ یہ نہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نفقہ نہیں دیتے تھے، نفقہ دیتے تھے سال بھر کا اکٹھا، لیکن اس کے بعد وہ خیرات کر دینے کے نتیجے میں یہ بات پیدا ہوئی، تو اس لیے فرمایا کہ جو اپنی بیوی کو کھلاؤ گے وہ بھی صدقہ ہے، اور جیسے میں اس کے کھلانے میں ساری ضروریات کی تکمیل داخل ہے، اور آخر جملہ فرمایا جو اپنے نوکر کو کھلاؤ وہ بھی صدقہ ہے۔ اب نوکر کو کھلانا جو ہے وہ اپنے گھر میں کام کر رہا ہے، اس زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے، تو غلام جو ہوتے تھے ان کی بغیر تنخواہ کے غلام ہوتے تھے، لیکن ان کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کو وہ تمہارے بھائی ہیں، لہذا ان کو جو خود کھاتے ہو ان کو کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو ان کو پہناؤ، یہ حدیث میں صحیح بخاری کی حدیث میں آیا ہے، تو اس واسطے صحابہ کرام اس کا اہتمام بھی کرتے تھے، لیکن فرمایا کہ جو کچھ ان کو کھلاؤ گے وہ بھی تمہارے لیے صدقے کا حکم رکھے گا، جب اپنی اولاد کو کھلانے میں صدقہ ہے تو نوکر کو کھلانے میں تو بطریقہ اس کھلانے کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی جو صحیح بخاری کی حدیث ہے، یاد رکھنے کی ہے ہم سب کے لیے، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا اخوانکم خولکم جعلہم اللہ تحت ایدیکم، کہ تمہارے جو خادم ہیں نوکر وہ حقیقت میں تمہارے بھائی ہیں، البتہ اللہ نے ان کو تمہارا ماتحت بنا دیا ہے۔ اخوانکم خولکم جعلہم اللہ تحت ایدیکم، وہ تمہارے بھائی ہیں، البتہ ان کو تمہارا ماتحت، ان کو تمہارا ماتحت بنا دیا ہے، تو کیا کرو؟ فرمایا کہ فَأَطْعِمُوهُم مِّمَّا تَطْعَمُونَ، کہ جو کچھ خود کھاتے ہو اسی میں سے ان کو بھی کھلاؤ، وَأَلْبِسُوهُم مِّمَّا تَلْبَسُونَ، اور جو خود پہنتے ہو اسی میں سے ان کو بھی پہناؤ، مطلب یہ کہ ان کے ساتھ کوئی نچلے درجے کا سلوک روا نہ رکھو، وہ تمہارے بھائی ہیں، صرف اتنی بات ہے کہ اللہ نے ان کو ماتحت بنا دیا، تمہاری خدمت کے لیے مقرر کر دیا ہے، تو اس کی وجہ سے ان کو ذلیل نہ سمجھو، حقیر نہ سمجھو، ان کے ساتھ حقارت اور ذلت کا برتاؤ نہ کرو، بلکہ اپنے ساتھ مساوات کا معاملہ رکھو ان کے ساتھ۔ یہ تو معاملہ تھا کس کا؟ غلاموں کے لیے فرمایا تھا حضور نے، جو زر خرید ہوا کرتے تھے، اب تو وہ غلامی کا سلسلہ نہیں رہا، اب تو نوکر ہوتے ہیں، غلام نہیں ہوتے، اور وہ نوکر جو ہے وہ کیا ہے بھئی؟ ایک معاہدہ ہے تمہارا اس نوکر کے ساتھ کہ وہ تمہاری فلاں کام میں تمہارے خدمت کرے گا اور اس کے عوض تم اس کو پیسے دیتے ہو، تو اس میں بڑائی اور چھوٹائی کا کیا سوال ہے؟ ایک معاہدہ ہے، مالی معاہدہ ہے، یعنی جیسے تم بازار میں کوئی چیز خریدنے گئے نا دکاندار سے، تو تم نے پیسے دیے، اس نے تم کو سودا دے دیا، تم یہ سمجھو کہ چونکہ میں پیسے دے رہا ہوں لہذا میں بڑا ہوں اور یہ سودا دے رہا ہے لہذا چھوٹا ہے، تو یہ غلط بات ہوگی کہ نہیں؟ اسی طرح نوکر کے ساتھ تم نے ایک معاہدہ کیا، اس نے تمہیں خدمت فراہم کی اور اس کے بدلے میں تم نے اس کو پیسے دیے، تو اس واسطے ان کا درجہ کوئی نچلا درجہ نہیں ہوا، وہ بھی تمہارے برابر کے فریق ہے تمہارے اس معاہدے کے اندر۔ جب برابر کے فریق ہیں تو ان کے ساتھ نچلے درجے کا برتاؤ یہ صحیح نہیں، بلکہ ان کے ساتھ وہی معاملہ کرو جو اپنے بھائیوں کے ساتھ کرتے ہیں۔
یہ ہے تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے معاشرے میں جو نوکر ہوتے ہیں ان کو کیا کرتے ہیں؟ ان کے ساتھ ایک حقارت آمیز سلوک کیا جاتا ہے. ان کو نچلے درجے کا سمجھا جاتا ہے. اور اس کے نتیجے میں اگر فرض کرو نوکر ہے گھر کا تو خود تو اعلیٰ سے اعلیٰ غذائیں کھائیں گے اور نوکر کو بہت ہی بچا کھچا اور باسی تباسی اور پرانا اور معمولی درجے کا کھانا وہ دیتے ہیں. حالانکہ کھانا بھی بعض اوقات اس کی شرائط ملازمت میں داخل ہوتا ہے. یعنی گھر کا میں ملازم رکھا ہے، کوئی ملازمہ رکھی ہے تو عام طور سے ہمارے معاشرے میں تنخواہ بھی ہوتی ہے اور کھانا بھی ہوتا ہے. تو کھانا اس کا قائم میں داخل ہے ملازمت کی شرائط میں. اس کے باوجود اس کو ایسا کھانا دے دیا باسی تباسی، تو یہ تو کسی طرح بھی جائز نہیں. قرآن کریم تو یہ کہتا ہے کہ کسی کو صدقہ بھی دے رہے ہو تو صدقہ بھی ایسا نہ کرو کہ جس چیز کو خود لینا پسند نہ ہو وہ دوسرے کو بطور صدقہ دو. وَلَا تَيَمُّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ. کہ ایسا نہ کرو جو خراب چیزیں ہیں ان کو چن کر اٹھا کے صدقے میں دے دو. ایسی چیزوں کو کہ اگر کوئی دوسرا تمہیں دے تو تمہارے دل کو ملا لو کہ دیکھو مجھے کیا چیز دے دی. ایسی چیز اٹھا کے صدقے میں بھی نہ دو کہ جائے کہ جب تنخواہ کا وہ حصہ ہو. تو یہ کرنا درست نہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف. جس معیار کا کھانا خود کھاتے ہو اسی معیار کا کھانا اس کو بھی دو جب وہ تمہارے گھر میں رہتا ہے. حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ کھانا بہت ہی بے برکت ہے اور وبال ہے کھانے والے کے لیے کہ جس شخص نے اس کھانا پکانے کی گرمی برداشت کی، اس کے آگ کے دھوئیں کی تکلیف برداشت کی، اس کو اس میں سے کوئی حصہ نہ دیا گیا اور سارا خود کھا گئے. اعلیٰ درجے کا کھانا پکوایا، جس نے پکایا تھا محنت کی تھی، گرمی برداشت کی، دھواں برداشت کیا، وہ تو خود اس کو تو کچھ دیا نہیں، جو پرانا باسی رکھا ہوا تھا اٹھا کے اس کو دے دی اور یہ کھانا خود کھا گئے. حدیث میں فرمایا کہ انتہائی بے برکت ہے اور وبال کا سبب ہے وہ العیاذ باللہ. تو یہ ہمارے گھروں میں یہ قصے ہوتے رہتے ہیں. خاص طور سے خواتین میں یہ بات کثرت سے پائی جاتی ہے کہ اپنے گھر کی کام کرنے والیوں کے ساتھ ان کا سلوک جو ہے وہ برابر کا نہیں ہوتا. تو اس قسم کا سلوک کیا جاتا ہے. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر بڑی سخت وعید ارشاد فرمائی ہے. اس واسطے اس سے پرہیز کی ضرورت ہے. یہ صدقہ اس وقت بنے گا نوکر کو کھلانا جب ان آداب کی رعایت رکھتے ہوئے کھلائے. یہ دیکھیے کتنا ہمارے معاشرے میں عام رواج ہے کہ اگر اپنا کوئی ماتحت نوکر ہے چپراسی ہے ڈرائیور ہے تو جب کھانا خود کھائیں گے کہیں کسی جگہ تو اپنے ساتھ بٹھا کے نہیں کھلائیں گے. عام طور سے اپنے ساتھ بٹھا کر کھلانا کیا ہے؟ اپنی توہین ہے کہ ہمارا چپراسی یا ہمارا ڈرائیور ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے. اس کو توہین سمجھا جاتا ہے اور یہ بڑے چمبے کی بات سمجھی جاتی ہے کہ مجھ سے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے. کیوں بھائی؟ اگر وہ بھی انسان ہے تم بھی انسان ہو، وہ بھی مسلمان ہے تم بھی مسلمان ہو، تم نے اس کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے، وہ خدمت تمہیں فراہم کر رہا ہے اور تم اس کو تنخواہ دے رہے ہو. بس اتنی وجہ سے تم اونچے ہو گئے اور وہ نیچا ہو گیا. جب اس کو جب ضرورت پیش آئے تو ساتھ بٹھا کر کھلانے میں کوئی آر نہ ہونی چاہیے. میں کبھی کبھی کسی دعوت میں جہاں موقع ہوتا ہے تو وہاں کہہ دیتا ہوں بھائی بلا لو. لوگ بڑی حیرت سے پوچھتے جی ان کو ساتھ بلا لیں. مطلب یہ کہ ان کو یہ بڑی حیرت معلوم ہوتی ہے کہ یہ ساتھ بٹھا کے کھلانا جو ہے یہ تو عام عرف کے ہماری عادت کے خلاف ہے. تو اچمبا سمجھتے کیوں؟ جب وہ بھی مسلمان تم بھی مسلمان، وہ بھی انسان تم بھی انسان، صرف ایک معاہدہ کیا گیا ہے آپس میں، تو کیا وجہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ معاملہ حقارت کا کیا جائے؟ حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی اپنے خادموں کے ساتھ. خادموں کو چھوڑیے غلاموں کے ساتھ. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جا رہے ہیں شام کے سفر میں، غلام ساتھ ہے، فرماتے ہیں کہ دونوں اونٹ ایک ہے، تو ایک اونٹ پر ایک باری تم سوار ہوگے، ایک باری میں سوار ہوں، اور جتنا فاصلہ میں سوار ہو کر طے کروں گا اتنا ہی تم بھی سوار ہو کے طے کرو گے۔ یہ فرما رہا ہے فاروق اعظم۔ وہ کہتا بھی ہے کہ حضرت آپ اس میں کچھ تھوڑی سی رعایت کر لیجئے، تو مانتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب بیت المقدس پہنچے ہیں تو اتفاق سے باری آ گئی غلام کی، یعنی جو منزل ہے جس کے جہاں جانا ہے امیر المومنین، آدھی دنیا کے فرمانروا، اور جب اس مہمان جس شہر میں جانا ہے اس شہر کے پہنچنے کا وقت آ گیا تو باری آ گئی غلام۔ فاروق اعظم اتر گئے، کہا کہ بیٹھ جاؤ اونٹ پہ۔ اس نے کہا حضرت اس وقت خدا کے لیے رعایت کیجیے، کم از کم اس وقت تو آپ خود بیٹھ جائیے، کیونکہ یہ جن کافروں کے پاس جا رہے ہیں تو وہ کافر ایسے ہیں کہ وہی سمجھیں گے کہ یہ کیسے آدمی ہے کہ اپنے غلام کو اوپر بٹھا رکھا ہے اور خود اونٹ کی نکیل پکڑ کے پیدل چل رہے، تو ان کے سامنے بے عزتی ہوگی۔ کہا کہ نہیں، مجھے بے عزتی کی پرواہ نہیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں سکھایا ہے ہم تو اسی پہ عمل کریں گے، لہذا تم ہی بیٹھو اور میں پیدل چلوں۔ یہاں سے وہ غلام بیٹھا ہوا ہے اونٹ کے اوپر، اور امیر المومنین آدھی دنیا کے فرمانروا وہ اس کی نکیل ہاتھ میں لے کر اور چلے جا رہے ہیں دشمن کے ملک۔ آج کہتے ہیں کہ صاحب ہم امریکہ جائیں مذاکرات کرنے کے لیے، اور روس جائے اور فلاں غیر مسلم طاقتوں کے پاس جائے مذاکرات کے لیے، تو ذرا کچھ اپنا حلیہ اور اپنا جو ظاہری شان و شوکت ہے وہ ایسی بنا کے جائیں، اور ایسے شاندار سواریوں میں جائیں اور ایسے شاندار جہازوں میں جائیں، کروڑوں روپے کا خرچ جہازوں کے اوپر کر کے جائیں، تو تاکہ ہماری عزت ہو۔ عزت کا نام رکھ لیا ہے اس ظاہری شان و شوکت۔ ارے عزت کرائی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی، کہ اونٹ کی نکیل پکڑ کے بھی عزت کرائی، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان لوگوں نے جب دیکھا کہ یہ عجیب قسم کا آدمی ہے کہ حاکم ہو کر، امیر المومنین ہو کر اپنے غلام کو بٹھا رکھا ہے اونٹ پر اور خود پیدل چل رہا ہے، یہ دیکھا تو ایک تو دل میں ان کی یہ عظمت پیدا ہوئی کہ کس کردار کا انسان ہے۔ اور ان کے جو علماء تھے یہودی نصرانیوں کے، ان کی کتابوں میں پیشین گوئیاں درج تھی کہ وہ شخص آئے گا فتح کرنے کے لیے بیت المقدس کو کہ جس کا حال یہ ہوگا کہ اس کا غلام اونٹ پہ بیٹھا ہوگا، خود پیدل چل رہا ہوگا۔ تو وہ پیشین گوئی پوری ہوئی، دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی، پتہ نہیں کتنے لوگ مسلمان۔ یہ حال ہے ہماری تاریخ تو یہ ہے، ہم اپنے نوکروں کو ساتھ بٹھا کر کھلانے میں عار سمجھیں۔ جو فاروق اعظم کے پیروکار وہ اپنے نوکروں کو ساتھ بٹھا کر کھلانے میں عار سمجھیں، کتنی افسوس کی بات۔ اپنے معاشرے میں یہ فکر پیدا کر کے دیکھیے، یہ جو آجر اور مزدور کے درمیان جنگ چلی ہے، دونوں طبقاتی منافرت پیدا ہوئی ہے، وہ اس وجہ سے پیدا ہوئی کہ ہم نے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اور صحابہ کرام کے اسوہ حسنہ کو چھوڑ کر غیروں کا طریقہ اختیار کر لیا، اور غیروں کے طریقے کو اختیار کر کے اپنے نوکروں کے ساتھ یہ بدسلوکی شروع کر دی۔ تو آخر ان کے دل میں بھی اشتعال پیدا ہونا تھا، اور اس کا نتیجہ آپ نے دیکھا ہے طبقاتی منافرت کا، کہ دنیا جو ہے وہ بے چینی کا جہنم بن گئی۔ اگر یہ طریقہ ہم لوگ اختیار کر لیں، اور جیسے میں آپ سے عرض کیا کرتا ہوں کہ بھائی ہم جو یہاں بیٹھتے ہیں تو کوئی رسمی تقریر کرنے کے لیے نہیں بیٹھتے، اس لیے بیٹھتے ہیں کہ ذرا سوچیں سمجھیں، اپنی حالات کی اصلاح کریں، اپنے طرز عمل میں تبدیلی لائیں۔ تو اگر یہ کر لو تو دیکھو کہ کس طرح آپس میں بھائی چارہ ہوتا ہے، کس طرح بھائی چارہ ہوتا ہے۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ بعض مسلم ملکوں میں، بعض عرب ملکوں میں یہ مزاج ہے، الحمدللہ ابھی تک باقی ہے، کہ اپنے نوکر کو وہی عزت دیتے ہیں جو اپنے بھائی کو دیتے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ کھانا جب کھائیں گے تو اگر موجود ہے تو نوکر کو ساتھ بٹھا کر اسی عزت سے کھلائیں گے، ڈرائیور ہے تو اس کو اسی عزت کے ساتھ اپنے پاس بٹھائیں گے،
اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپس میں تعلق ایسا قائم ہوتا ہے کہ جو بعض اوقات خون کے رشتوں سے بڑھ جاتا ہے، اس واسطے کہ وہ محبت کا تعلق ہے۔ اور حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اخوانکم خولکم، تمہارے نوکر تمہارے بھائی ہیں، تو اس کا عملی مظاہرہ کرتے ہیں تو واقعی بھائی بن جاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ایک پائیدار محبت استوار ہوتی ہے۔ یہ کام کرو تو دیکھو کتنے اس سے فوائد حاصل ہوں اور انشاءاللہ اجر ملے۔ تو یہ جو فرما رہے ہیں کہ جو اپنے خادم کو کھلاؤ وہ بھی صدقہ ہے، اجر ملے گا انشاءاللہ اس کے اوپر، صدقے کا اجر ملے گا۔ یہ اس وقت ہے جبکہ اس کی طرح کھلاؤ، یعنی ان آداب کے ساتھ کھلاؤ، اپنا بھائی سمجھ کر اور اپنے ساتھ برابر کا معاملہ کر کے کھلاؤ، اور یہ سوچ کر کھلاؤ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ہے، تو انشاءاللہ صدقہ ہی صدقہ ہے۔ لیکن کھلاؤ اس طرح ذلت کے ساتھ تو مجھے تو اندیشہ ہے کہ کھلانے کا بھی ثواب نہ ملے گا، اور ذلت کرنے کا، ذلیل کرنے کا تو اور گناہ۔ اس واسطے کہ انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ فطرت بعض اوقات ضرورت کے تحت چھپ جاتی ہے، ختم نہیں ہوتی۔ وہ یہ کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ذلت سے ذلیل کر کے کھلائے تو وہ کھانا عذاب ہے، اور چاہے وہ بریانی قورمہ کیوں نہ ہو، اور اگر عزت سے کھلائے تو دال روٹی بھی ہو تو وہ ایک لذت کی چیز ہے۔ یہ مسلمان تو درکنار جو جاہلیت کے لوگ گزرے ہیں وہ بھی یہ کہا کرتے تھے۔ ایک جاہلیت کا شاعر ہے، سبا معلقہ میں اس کا قصیدہ ہے، تو اس میں وہ کہتا ہے کہ لا تسقنی مال حیاتی بذلت بل فسقنی بالعز کا اصل حنظلی، کہ ذلت کے ساتھ مجھے اگر آب حیات بھی دو تو میں پینے کو تیار نہیں، اور عزت کے ساتھ اگر مجھے کڑوا پیالہ بھی پلاؤ تو میں پی لوں گا۔ تو عزت انسان کی بڑی چیز ہے۔ تو اگر تم نے عزت تو کر لی سلب اور کھانا کھلا دیا تو وہ کھانا کیا ہوا؟ وہ تو اس کے لیے ایک عذاب۔ تو اس واسطے یہ تصور مٹانے کی ضرورت ہے، اور سب کے ساتھ بھائیوں کا جیسا معاملہ کرنے کی ضرورت ہے، تو انشاءاللہ اس کے اوپر یہ اجر و ثواب موعود ہے جو نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بس بھائی انشاءاللہ باقی آئندہ یہ ایک اعلان ہے کہ حضرت ہمارے مخدوم حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب دامت برکاتہم 27 اپریل بروز پیر بعد نماز مغرب اشرف کمیونٹی سینٹر نز میٹرک بورڈ آفس نارتھ نازم آباد میں خطاب فرمائیں گے۔ خواتین کے لیے بھی انتظام ہے۔ کل یعنی پیر کے دن نماز مغرب کے بعد اشرف کمیونٹی سینٹر نارتھ نازم آباد میں۔ دعا کر لیجیے اللہم صلی علی سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم کی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ اپنے طرف سے اپنی رحمت سے ہمارے تمام خفیہ علانیہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ اپنے رحمت سے ہمارے گھر والوں اعزاء احباب متعلقین سب کی حفاظت فرما، ہر طرح کی معصیتوں سے حفاظت فرما۔